الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ فصل فی علامات المحسن و اوصافہ، محسن کی علامات اور اس کی صفات کا بیان۔ احسان کے بارے میں آپ نے گزشتہ درس حدیث میں سنا، جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کی جائے کہ گویا بندہ یہ حقیقت میں جانے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کو ایسی کیفیت میسر نہیں ہے تو کم از کم اتنا وہ ضرور جان لے کہ جس کی وہ بندگی کر رہا ہے وہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کو احسان کہتے ہیں۔ تو احسان کی صفت اپنانے والا اور احسان کی کیفیت کو اپنانے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو محسن کہتے ہیں۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی کاتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز پر فرض کیا ہے، ہر چیز پر لازم کیا ہے کہ تم احسان کرو ہر معاملے میں۔ کیسے؟ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، بے گناہ ناحق کسی کو قتل کرنا تو ویسے ہی گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب قصاصاً کسی کو قتل کرنا پڑ جائے، یعنی کہ کسی نے ایک بندے کے خاندان کے بندے کو قتل کر دیا، شریعت اجازت دیتی ہے یا تو اس قاتل کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے یا پھر اس سے اس جان کی دیت لی جائے۔ اگر ورثاء دیت لینے پر راضی نہ ہوں تو پھر ورثاء کو اس بات کا حق ہے کہ وہ قاتل کو قتل کریں۔ فرمایا جب تم کسی کو قتل کرو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو پھر اس کو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ضرب سے اس کو مارو، ایسے نہیں کہ اس کو تم مسلح کرو، اس کی اعضائے بدنیہ کو کاٹنا شروع کر دو۔ مقصود مارنا ہے، اور جو مقصود چیز ہے وہ تم آسان طریقے سے ادا کرو۔ یہاں پر رک کر بات کروں گا طلاق کے معاملے میں۔ جب میاں بیوی کے درمیان میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو معاملہ طلاق تک آ جاتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے، جب تم طلاق دو تو اچھے طریقے سے طلاق دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصود جو ہے طلاق کا وہ کیا ہے، وہ جان چھڑانا ہے، اس عورت سے علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ تو وہ مقصود تمہارا ایک طلاق سے حاصل ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ تم یک بارگی 3 طلاقیں دے دو۔ اگر ایک طلاق دو گے جان تو چھوٹ جائے گی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کہیں آپ کو سوچ آئے، شعور جاگے کہ یار اس عورت کے بغیر تو میرا خاندان نہیں، میرا گھر نہیں چل رہا، میرے بچوں کو کون پالے گا، میرے کپڑے کون دھوئے گا، مجھے کھانا کون دے گا، اگر دوبارہ ذہن دماغ مان جائے تو اس عورت کی طرف لوٹنے میں زیادہ پریشانی نہیں بنے گی۔ اگر تو عدت کے درمیان آپ لوٹنا چاہیں تو بغیر نکاح کے لوٹ جائیں گے، اگر عدت گزر جاتی ہے تو عدت کے بعد صرف تجدید نکاح ہوگا، 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے اخمار کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو جائے گا اور آپ دوبارہ میاں بھی بن جائیں گے۔ لیکن اگر ایسے انسان غصے کے گھوڑے پر سوار ہو جائے اور یک بارگی کہہ دے کہ میں نے تم کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو 3 طلاقیں مغلظہ، طلاقیں حرام ہوتی ہیں، سوائے حلالے کے پھر کوئی اور دوسرا دروازہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ عورت پہلے کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، صحبت سیاح ہوگی، پھر اگلا مرد اس کو اس شرط پر نکاح نہیں کیا جائے گا کہ حلالہ کہ تم نے اس عورت کو طلاق دینی ہے۔ جب اس کا نکاح ہوگا تو وہ اس کی حلال بیوی ہوگی۔ اگر وہ مرد چاہے تو طلاق دے، اگر وہ مرد چاہے تو اس عورت کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اس کو طلاق دینے پر کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ اگر اس شرط پر حلالہ کروایا جائے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کرو اور پھر تم نے اس کو طلاق دینی ہے، تو وہ نکاح نہیں ہوگا ان کا، یعنی کہ پھر تو عورت ایک کھلونا بن گئی، مذاق بن گئی۔ شریعت عورت کی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب وہ دوسرے مرد سے حلالے کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو اس کی وہ حلال بیوی ہے۔ اگر ان دونوں کا آپس کے درمیان ذہن سوچ مل جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے، پھر اس طلاق کی عدت گزارنے کے بعد اگر پہلے مرد ساتھ نکاح کرنا چاہے تب وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اتنا کچھ یعنی کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بے شمار ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے
3 طلاقیں ہو گئی ہیں، مرد اپنی زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، پھر جب آنکھ کھلتی ہے کہ میں نے تو بڑا نقصان کر دیا، پھر آگے پیچھے ہاتھ مارتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہم اہل سنت، احناف، حنفی اہل سنت ہیں۔ ایک وقت میں بندے کے لیے ایک ہی امام کی پیروی کرنا لازم ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ ہو حنفی فتویٰ شافعی سے جا کر لے لے، ہو حنفی فتویٰ جا کر مالکیوں سے لے لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی فقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی احادیث پر ہے، اور آپ کی فقہ کے مطابق ایک مجلس میں ایک طلاق دیں تو ایک واقع ہوتی ہے، ایک مجلس میں آپ 3 طلاقیں دیں تو 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اور یہ مسئلہ بالکل غلط ہے کہ تم چاہے 100 طلاقیں ایک مجلس میں دے لو تو ایک واقع ہوگی، بالکل غلط بات ہے۔ یہ لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے والی بات ہے اور لوگوں کو حرام کاری اور بدکاری پر لگانے والی بات ہے۔ اگر آپ ایک مجلس میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے تم کو طلاق دی، ایک بار کہتے ہیں تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو 2 طلاقیں دی ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ میں ایک مجلس میں 2 بار دی تو وہ ایک طلاق ہوگی، جب میں نے 3 طلاقیں دے دی تو وہ ایک طلاق ہوگی۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ اگر آپ 3 طلاقیں دیں گے تو تینوں طلاقیں واقع ہوں گی اور وہ تینوں نافذ ہوگی اور ان کا اثر باقی رہے گا۔ لہذا جب طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر اس وقت بہت ہوش کے ناخن لے کر انسان کو اپنی زبان سے کلمات نکالنے ہوتے ہیں۔ اور طلاق میں 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں الفاظ صریح اور ایک ہوتے ہیں الفاظ کنایا۔ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے، عموماً لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ جو الفاظ صریح ہوتے ہیں واضح الفاظ، جو طلاق کے لیے الفاظ بنائے گئے ہیں، یعنی کہ میں نے تم کو طلاق دی، یا تم کو 1 طلاق ہے، یا تم کو 2 طلاق ہے، یا تو طلاقن ہے، یہ جن الفاظ میں لفظ طلاق آتا ہے، اگر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں 1 طلاق کے لیے یا 2 طلاقوں کے لیے، تو اس سے جو طلاق نافذ ہوتی ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ رجعی کہتے ہیں رجوع، ریٹرنیبل، جس میں مرد عورت کی طرف لوٹ سکتا ہے عدت کے اندر۔ اگر عدت کے اندر وہ دوبارہ لوٹنا چاہے تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے تم کو جو الفاظ کہے ہیں طلاق کے، میں ان سے رجوع کرتا ہوں۔ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری اس رجوع کو قبول کرتی ہوں، تو دوبارہ سے نئے سرے سے وہ میاں بیوی ہیں، ان کو درمیان میں نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسرا، مرد شہوت کے ساتھ عورت کو مست کر لے اور عورت آگے سے مزاحمت نہ کرے تو پھر بھی رجوع ہو جائے گا۔ تیسرا، مرد عورت کو مسکرا کر دیکھے، آگے عورت بھی مرد کو مسکرا کر دیکھ لے تو یہ بھی عدت کے اندر یہ بھی اس طریقے سے رجوع ہو جائے گا۔ اگر عدت گزر گئی ہے تو عدت کے گزر جانے کے بعد وہ طلاق رجعی آٹومیٹکلی طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ بائنہ کہتے ہیں بینونت، جدائی کو کہتے ہیں، کہ اب عورت اس مرد سے جدا ہو گئی ہے، جو اس کے نکاح کے اثرات تھے وہ عدت کے بعد ختم ہو گئے ہیں، اب وہ عورت آزاد ہے، چاہے جس مرد کے ساتھ بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر یہ مرد دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے تو پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے حقدار کے ساتھ یہ نکاح کر لے گا۔ جس طلاق میں لفظ طلاق استعمال کیا جائے کہ میں نے تم کو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی ہیں، تو اس کا یہ حکم ہے، اس کے ساتھ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اگر وہ 3 طلاقیں اپنی زبان سے بول دیتا ہے تو پھر 3 طلاقیں دینے سے وہ طلاق بائنہ واقع ہوگی اور وہ 3 طلاقیں مغلظہ ہوتی ہیں۔ ایک الفاظ ہوتے ہیں الفاظ کنایا۔ کنایا کہتے ہیں کہ الفاظ اصل میں طلاق کے لیے بنائے نہیں گئے، لیکن وہ الفاظ بول کر طلاق مراد لے لی جاتی ہے۔ جیسے دفع ہو جا، میری اکھاں کو اوجل ہو جا، تو میرے تے حرام ہو گئی ہیں، تیرا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ یعنی کہ ایسے الفاظ جو بظاہر شریعت میں طلاق کے لیے بنائے نہیں گئے ہیں، لیکن یہ الفاظ بول کر مرد عورت کو اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، تو اس صورت میں اس بندے سے ان الفاظ کے بولنے کے وقت کی نیت پوچھی جائے گی کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ تو میرے تے حرام ہے اور اس سے مراد میں طلاق لے رہا ہوں، تو اس کے ساتھ جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ جو یہ کلمات کہتا جائے گا اور اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق بائنہ واقع ہوگی اور فوراً وہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے۔ اب اگر مرد یہ اور اس عورت سے رہنا چاہتا ہے تو پھر خواہ وہ 1 لمحے کے بعد، یعنی کہ اس کو خیال ہے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، یا 1 گھنٹے کے بعد خیال آئی، یا 1 دن کے بعد آئی، یا 1 مہینے کے بعد آئے،
تو اس کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا، نئے حق مار کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر کنایہ الفاظ بول کر طلاق مراد لیتا ہے تو اس صورت میں اس بندے پر یہ شریعت کی طرف سے ایک جرمانہ عائد ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر ایک پلنٹی آتی ہے کہ تم نے وہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں جو ہم نے طلاق کے لیے بنائے نہیں ہیں۔ اگر تم نے طلاق دینی ہی تھی تو پھر تم طلاق کے الفاظ استعمال کرتے جس میں تم کو فائدہ یہ ہوتا کہ طلاق بھی ہو جاتی لیکن تمہارے لیے رجوع کا حق بھی باقی رہتا، لیکن تم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہم نے طلاق کے لیے بنائے نہیں ہیں۔ تو نے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر کے ان کو طلاق پر معمول کر دیا ہے، لہذا اب جرمانہ تم پر یہ ہے کہ تیری بیوی تم پر فوراً حرام ہو گئی ہے۔ اب اگر تو ساتھ رہنا چاہتا ہے تو دوبارہ نئے حق مار کے ساتھ، تاکہ تو نیا حق مار اپنی جیب سے نکال، تم کو پتہ چلے کہ شریعت مذاق نہیں ہے، اس کو شریعت کے مزاج کے مطابق گزارنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم طلاق بھی دو تو آسن طریقے سے طلاق دو، طلاق دیتے ہوئے ہوش کے نہ کر لو، ایک طلاق دو، ایک طلاق دینے سے تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو مارنا چاہو تو اس کو آسن طریقے سے مارو، ایک ہی گولی کے ساتھ مار دو، ایک ہی ضرب کے ساتھ مار دو۔ اس کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جان تو نکل گئی ایک گولی کے ساتھ، مار تو گیا، اس کے اعضائے بدنیاں ہاتھ ناک کان کاٹے کا کیا فائدہ، مسلح کرنے کا کیا فائدہ، اس سے تم کو کیا ملے گا؟ ایسے ہی جب طلاق دینے کی باری آتی ہے تو تم نے طلاق اس لیے دینی ہے کہ میں نے اس عورت سے جان چھڑانی ہے، تو جان چھڑا، آپ ایک طلاق سے جان چھڑا سکتے ہیں، لہٰذا تم ایک ہی طلاق دو تاکہ آسان طریقے سے تم اسے جان چھڑا سکو۔ آگے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم کوئی جانور ذبح کرنے لگو تو پھر اس کو آسان طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتُهُ، تم میں سے چاہیے ہر ایک کو جب وہ کوئی جانور ذبح کرنے لگے تو اپنی چھری کو خوب تیز کر لے، یعنی کہ جب آپ نے قربانی کا جانور ذبح کرنا یا کوئی جانور ذبح کرنا ہے تو اس وقت یعنی کہ ایسی چھری استعمال نہ کریں جو چھری تیز نہ ہو، جس سے جانور کو زیادہ تکلیف اور زیادہ اذیت ہو، ایسی چھری کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ چھری خوب تیز کر لیں اور چھری کو جانور کے سامنے قطعاً تیز نہ کریں، یہ بھی علماء نے گناہ کے زمرے میں لکھا ہے۔ اس کے ساتھ بھی جانور کو اذیت ہوتی ہے، جانور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس چھری کے ساتھ مجھے ابھی ذبح کیا جائے گا، چھری کو تیز علیحدہ کریں اور جب تیز کر لیں تو اس وقت تم جب اس جانور کو ذبح کریں۔ فرمایا جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو آسان طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتُهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، فرمایا کہ اور ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے اور اپنے ذبح ہونے والے جانور کو آرام دے، یعنی کہ جب چھری تیز ہوگی تو ایک ہی جھٹکے میں جانور ذبح ہو جائے گا اور اس کو اذیت اور تکلیف کم ہوگی۔ اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو پھر جب آپ اس چھری کو اس کے گلے پر رگڑیں گے، بار بار پھیریں گے تو اس جانور کو اذیت اور تکلیف زیادہ ہوگی۔ یہ احسان کی کیفیت ہے کہ جو بھی کام کریں تو اس کو آسان طریقے کے ساتھ کریں۔ عبادت کریں تو آسان طریقے سے، جب آپ نماز کے لیے گھر سے اپنے بستر سے اٹھ کر آ گئے تو آسان طریقے سے استنجا کریں، آسان طریقے سے وضو کریں، اپنے جو اعضائے بدنیہ وضو کے اندر دھونے والے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھوئیں، یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جب آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت کر لی، تو پھر کوشش کریں کہ آپ کی تمام تر توجہ نماز کے اندر رہے، جو کلمات زبان سے نکل رہے ہیں آپ کو اس بات کی معرفت ہونی چاہیے کہ میں جو کلمات منہ سے بول رہا ہوں ان کلمات کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ جب ہم کو نماز کا ترجمہ آ جائے گا یا نماز کے کلمات کا پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، خود بخود ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور میں ڈوب گئے ہیں۔ جب ہم کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے نکال رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اس کا مطلب کیا ہے، پھر ہماری آٹومیٹیکلی سوچیں کہیں اور ہونی ہے، زبان پر کلمات کوئی اور ہونے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کو نماز کے اندر اس بات کی معرفت ہونی چاہیے کہ ہم زبان کے ساتھ جو کلمات نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام ہو رہے ہیں، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے۔ جب ہم کو اس کا مفہوم پتہ چلے گا، یا اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں،
تیرا نام بابرکت ہے۔ جب ہم ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور ہم کو پتہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو انسان کی توجہ اس وقت نماز کے اندر ہی رہتی ہے اور انسان کو نماز میں سکون اور چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت میں لذت نصیب فرمائے، عبادت میں اخلاص نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ احسان کی دولت سے مالا مال کرے کہ جب ہم بندگی کریں تو ہم کو اس بات کا یقین ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معرفت کے نور میں ڈوب رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی کثافت کی وجہ سے اس کیفیت سے محروم رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہو کہ ہم یہ ضرور گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نگاہ میں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عبادت توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔